اندر خانے اوپر نیچے دائیں بائیں پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے. ٹھیک, میں تو بڑے دن سے کلیئر ہوں, بہت ساری چیزیں ٹائم سے کلیئر ہوتی ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ باہر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں, ملے ہوئے ہیں؟ 5 طرف سے کھیل رہے ہیں, 8 طرف سے کھیل رہے ہیں. صبح گالی دیتے ہیں, رات کو انڈرسٹینڈنگ سے بات کرتے ہیں, شام کو کرتے ہیں, ٹائم لے کے بائک آؤٹ کرتے ہیں, 15 منٹ بعد آ جاتے ہیں. سب ڈرامہ. ہم تو اندر اسمبلی میں بیٹھا ہوں, میں مجھے سب دیکھ رہا ہوں, میں ان کی رگ رگ سے بھی واقف ہوں. میں نے تو پیدائش ہی میری سیاسی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہوئی تھی. اس وقت جو سچویشن ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا میں خصوصاً وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, علی امین گنڈا پور صاحب بڑی جارحانہ باتیں کرتے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہوگا وفاق کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے علی امین صاحب کی وزارت اعلیٰ. سر دیکھیں, ایوری بڈی از کمپرومائز انکلوڈنگ ہم, ٹھیک ہے جی, اور مجھے بہت عرصے تک وہ اپنی کرسی پہ سی ایم نظر بھی نہیں آتے. لیکن یہ سب چیزیں بالکل یہ سب چیزیں جو ہے, اور ابھی آپ کے پی کے کا حال بھی جا کے دیکھ لیں کیا ہو گیا ہے, اور وہ فائنینشیل کرپشن سے بھی ریلیٹڈ چیزیں دیکھ لیں, حالات شروع ہو جائے گی صاحب کے. بنو والا ایشو جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے. سو آپ بہت ساری چیزیں جب دیکھیں گے تو یہ بھی سب کمپرومائزڈ ہے. یہ آپ مجھے بتائیں, جب شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصویر کھنچائی, سی ایم پنجاب کے ساتھ تصویر کھنچائی, بی ٹی سے بیٹھ کے گلے ملتے, ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھتے. اس کے بعد جب ان کو ریئیکشن آیا خان صاحب کی طرف سے تو انہوں نے بیانات دینا شروع کر دیا. بٹ ایوری بڈی از کمپرومائز, دیٹس دا ریزن دے آر ڈوئنگ پالیٹکس. وہ پالیٹکس نہیں کر سکتے کمپرومائز کے بغیر. اور ساروں کے آپ یہ دیکھ لیں کہ بینیفٹ جو ہے گورنمنٹ سے وہ سب آپ چیک کرا لیں. قاسم صاحب میری بات پہ یقین نہ کریں, تو آپ کو لگا پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں جیسے پنجاب حکومت میں آیا کہ لوگوں نے وہ بینیفٹس لینے کے لیے جعلی حاضریاں لگوا دی. جب ہم اس لیول تک گرے ہوئے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا بگاڑ کیا. اب آئی پی پی جن نے ایگریمنٹ سائن کیے تھے, آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہی ملک حال میں جدھر کوڑی کے محتاج ہے. آئی پی پی بھی ہمارے حکمرانوں کے بچوں کی بھی, سلمان شہباز صاحب میں یہی تو کہہ رہا ہوں سر کہ کیوں نہیں ہم یہ داب صاحب نے لا رہے, اور جہاں کوڑی کے محتاج ہے وہاں ڈالرز میں کہہ رہے ہیں آپ آج سے قاسم صاحب نوکری پہ نہیں آئیں گے, آپ سودوں کے ساتھ ہیں, آپ گھر چلے جائیں کو 20 سال تنخواہ ملے گی. یہ کک بیکس کے راستے تھے. ٹھیک ہے. اچھا سر, بریفلی مجھے بتائیں کہ کمپرومائز سے آپ کا کیا مطلب ہے جب علی امین کے حوالے سے آپ کہتے ہیں. اور دوسرا, آپ نے کہا زیادہ دیر تک وہ آپ کو وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہے, کیا کوئی ایمرجنسی وہاں پہ لگ جائے گی, گورنر راج لگ جائے گا, یا پارٹی فارغ کر دے گی؟ سر پارٹی ہی فارغ کر دے گی. اچھا, حالات ایسے ہو جائیں گے, آج نہیں ہوں گے, 3 مہینے بعد ہو جائیں گے, 6 مہینے بعد ہو جائیں گے. اور کمپرومائز ان واٹ سینس؟ دیکھیے کمپرومائز کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہوتے ہیں, بل ملا کے گیم کر رہے ہوتے ہیں, تو انڈرسٹوڈ سی چیز ہے. یہ جو حکومت ہے اس کے حوالے سے تاثر یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ حاصل ہے, اور یہی وجہ ہے کہ پھر اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کرٹیسزم ہوتا ہے, تو ان کا بوجھ کب تک کوئی اور اٹھاتا رہے گا؟ دیکھیں ویسے تو قاضی صاحب جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں, ہمارے ٹائم پہ بھی کھڑی تھی. اب باجوہ صاحب نے بڑی ہیلپ کی پی ٹی آئی کی حکومت کی اس دور میں. وہ گورنمنٹ کے ساتھ ان کا کام ہے, الیکٹڈ ہے, 47 ہے, چھولے ہیں نہیں ہیں, فرینچ فرائز ہیں, ریگارڈلیس. لیکن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ بوجھ, دیکھیں یہ سیاسی جنازہ جو ہے بدبودار جمہوریت کا اور ایکسپائرڈ لیڈرز کا, یہ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں, یہ اب نہیں چل سکتا. اس بوجھ کو آپ دیکھیے, ہر آدمی شیل ہوئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے 40 سال تک آپ ہی اینکر بیٹھے رہیں گے, اگلے 40 سال تک میں ہی آپ کا گیسٹ ہوں گا, نہیں پاسبل. ہر آدمی کی شیلف لائف ایکسپائرڈ ہے, پالیسی ختم ہو گئی. جو گاڑی آپ چابی سے اسٹارٹ کرتے تھے وہ اب آواز سے اسٹارٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ میرے والد کو کہیں کہ فراری آج اسٹارٹ کر لے, تو میں ان کا تجربہ تو مجھ سے بہت زیادہ ہے, 50-60 سال کا گاڑی چلا رہے گا, لیکن وہ فراری تو نہیں چلا سکتے. سو دیٹس اے ڈفرنس تھا. اب وہی پرانے سلوگن, وہی پرانی باتیں, صرف باتوں سے کام نہیں ہوگا, اب ٹیبل پہ کام رکھے گے تو کام ہوگا. سو قوم بھی دیکھ رہی ہے, اور عدالتی نظام سے, ریاستی نظام سے, سیاسی نظام سے, بیوروکریٹک نظام سے, پی ٹی آئی کی پولیٹکس سے پاکستانی قوم کو کیا مل رہا ہے. یہ بہت سمپل سی چیز ہے. جو چیز ایڈریس کرنے والے انڈیکیٹرز بھی ابھی تک ٹھیک ہے, سود شرح دی جا رہی ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہو گیا. اب آپ جب پی ٹی آئی اس قسم کی سیاست کرے گی کہ ایس آئی ایف سی میں چھاپ دے گی تصویریں چیف کی, تو آپ دشمن کا اگر پھر ابھی اب اس آرڈر کے بعد سپریم کورٹ کے وہ شیئر ہو گئے, پھر 9 مئی والی ہوگی, سلوگنز ہیں, نعرے لگ رہے ہیں, ریاست کے خلاف باتیں ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا ڈیجیٹل دہشت گردی ہو, معاشی دہشت گردی ہو, ریاست کے خلاف دہشت گردی ہو, بارڈر کے باہر ہو, بارڈر کے اندر ہو, دہشت گردی ایڈریس ہوگی وچ مینس 9 پہ ہوگا. فوج کنسسٹنٹ ہے دہشت گردی کو, اور جانے بھی دے رہی ہے, بٹ دے ویری پرٹیکولر کلیئر اباؤٹ. سب سے پہلے تو یہ کہ زیادہ بہتر انسان کے لیے ہوتا ہے کہ قوم کو آ کے وہ سچ بتا دے کہ میں نااہل ہوں, میری نالائکی ہے, یا میں نکما ہوں کسی بھی پارٹی کے لیے. ٹھیک ہے, میرا تو بڑا احترام ہے ان کے لیے, لیکن نہ تو کوئی ایسی سچویشن ہے. آپ یہ بتا دیں آ کے زیادہ قوم کو اچھا کہ ہمارے اندر فائٹ ہے, نون لیگ کے اندر اقتدار کی, جداد کی. یہ جداد ہی ہے نا پاکستان, ہماری تو باپ کی کارپوریشن ہے پاکستان, جس کا دل چاہتا ہے ڈائنسٹی پالیٹکس ہے. تو یہ تو جھگڑا ہے ان کے اندر,
باہر تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن آپ جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, مطلب آئی ہیٹ ٹو سے دس, بٹ گورنمنٹ کو تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, میں ناٹ اے فین, میں اس کا طرفدار نہیں ہوں, لیکن اگر آپ کے اندر کا جھگڑا ہے تو آپ قوم کو آگے یہ بتا دیں بھائی ہمارے اندر کا جھگڑا ہے, مطلب جس جو اقتدار کا جھگڑا ہے. تاثر مل رہا ہے کہ جیسے کوئی ایمرجنسی لگانا چاہتا ہے, یا پنڈی کی طرف سے کوئی پریشر آ رہا ہے, کسی اور طرف سے پریشر آ رہا ہے, ایشو کیا ہے؟ دیکھیے قاضی صاحب, نہ تو کوئی ٹیکنوکریٹس ہے, ٹھیک ہے جی, نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل میل ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی ایسی پرابلم ہے گورنمنٹ کو, ٹھیک ہے, لیکن گورنمنٹ ایسے بیانات دے کر انسٹیبلٹی پاکستان میں کریٹ کری ہے, اور گورنمنٹ خود اگر یہ کام کر رہی ہے تو یہ تو شیر نالائکی ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اسٹاک ایکسچینج گرا دی اس بات سے, ٹھیک ہے, آپ ملک کا بھٹا بٹھا رہے ہیں یہ باتیں کر کر. آپ یہ آ کے بتا دیں میرا جھگڑا ہے, ہمارے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوا ہے پارٹی کے اندر اقتدار کا. نہیں, جھگڑا کس کا ہے؟ نون لیگ کے اندر جھگڑا؟ چاچا, ماما, تایا, بھتیجا, بھانجی, پوتا, پوتی, دواسی, یہی سب ہے نا سر اس ملک کے اندر, یہی تو المیہ ہے اس ملک کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کا جو خاندان ہے ان کی بھی آپس میں کوئی ہے پنجاب اور میں تو سر اتنا ہی آپ کو بتا سکتا ہوں, نون لیگ کے اندر اقتدار کی انر فائٹ ہے, ٹھیک ہے جی, ورنہ نام مجھے ٹیکنوکریٹس کیسے لائیں گے, کیسے آئیں گے, کیسے پوائنٹ ہوں گے, کیا میکینزم ہے, کچھ نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میل ڈاؤن کسی قسم کا نہیں ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی اگر آ گیا ہے ریزرو سیٹس کا, تو ریزرو سیٹس تو مجھے ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی, میں تو بڑا کلیئر ہوں اس کے اندر. ریزرو سیٹس آپ کو پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوتی, میں نے تو کہا تھا ان کو مایوسی ہوگی. دیکھیں سب سے پہلا سوال فل کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کو عمل درآمد کرنا پڑے گا. قاضی صاحب دیکھیں, انسان ہوتا ہے نا, ہر جگہ انسان ہے, وہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, وہاں اچھے بھی ہوتے ہیں, وہاں برے بھی لوگ ہوتے ہیں. میں اگر آپ کو غلطیاں بتانا شروع ہوں تو ریکو ڈیکن اربوں ڈالر کا عدالتی نقصان ہوا, نسلا ٹاور عدالتی غلط فیصلہ تھا, نقصان ہوا, بھٹو صاحب کو قتل کیا, نقصان ہوا, زرداری صاحب کو 14 سال جیل کا بغیر شواہد کے, نقصان ہوا, نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پیسے نہ لینے پر نااہل کر دیا, نقصان ہوا, غلط فیصلہ تھا. پی ٹی آئی کی چلتی ہوئی حکومت کو پابند کر کے وہ گر گئی رات کو 12 بجے کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو اگر میں آپ کو یوں دکھاؤں تو ہم سے بھی بہت غلطی ہے, وہاں سے بھی بہت غلطی ہوئی, لیکن جب آئین میں لکھا ہوا ہے 3 دن فلور کراسنگ کی اجازت نہیں ہے, پارٹی کا الیکشن نہیں ہوا, پارٹی ہیڈ نہیں ہے, ڈیسائیڈنگ نہیں ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ رجسٹ نہیں کرے گی اس کو. اور یہ تو آئین میں بڑا کلیئر ہے, واضح ہے قاضی صاحب کے امینڈ یا رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ کا کام, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے, تشریح سپریم کورٹ کر سکتی ہے, لیکن آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ سپریم کورٹ بھی تشریح کر سکتی ہے, ٹھیک ہے. پر انہوں نے اب ایک فیصلہ دے دیا, تو اب اس کا میکنزم کیا ہوگا اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ کرنے کا نا, وہ بھی تو یو ہیو ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ. دیکھیں کاظمی صاحب, اگر آپ مجھے زبردستی یہ کہہ دیں آپ کا کہ میں کاظمی صاحب ہوں, میں آج سے سنو کا اینکر ہوں اور میں آپ کی کرسی پہ بیٹھوں گا, تو آپ رجسٹ کریں گے, میں بھی رجسٹ کروں گا کہ نہیں بھائی میں فیصل ہوں, میں کاظمی صاحب نہیں, آپ کہیں گے میں کاظمی صاحب ہوں. تو جب آئین کا کنفیوژن آ جائے گا تو پہلی اسٹیج میں الیکشن کمیشن ہے, دوسری اسٹیج میں پارلیمنٹ ہے, تیسری اسٹیج میں اسپیکر ہے, چوتھی اسٹیج میں پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے, یہ سارے مراحل ہیں. پھر آپ نے ریویو پٹیشنز کو سننا ہے, اس کی ٹائم لائن ہے, ٹھیک ہے جی. سو بائی اینڈ لارج آئی ڈونٹ سی اٹ ہیپننگ, اٹس ناٹ ایپلیکیبل. اب آپ مجھ سے ایک اور سوال کریں تو میں آپ کو اس کا جواب پہلے سے دے دیتا ہوں کہ پنجاب میں اور کے پی کے میں جب الیکشن نہیں ہوا, آئین کا قتل ہوا, شب مارا گیا, تب کیا ہوا, ٹھیک ہے. فی الحال تو کچھ بھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اٹس آل ٹائم کنزیومنگ. آج جب کنفیوژن ہو جائے گا سب آئین کھیلیں گے, تو بہت سیدھی سی بات ہے. تو سپتمبر اکتوبر میں آپ کو کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی, جس طرح خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اکتوبر میں یہ اٹیک کر دیں گے اور الیکشن اڑا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. دیکھ قاضمی صاحب, میں نے پہلے بھی کہا آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں کہ دیکھیے جی, میں جا رہا ہوں پرسوں باہر ملک سے واپس, ٹھیک. تو آج کل آپ کو پتا ہے میری ٹائم لائن یہی ہے کہ 12 دن میں باہر ہوتا ہوں, 8 دن کراچی ہوتا ہوں, 10 دن اسلام. پتہ نہیں کر رہے کیا آج کل آپ باہر. تو اگست سپٹمبر گورنمنٹ کو خطرہ نہیں, لیکن سیاسی ماحول گرم ہوگا, اچھا, ٹھیک ہے جی. موسم اسلام آباد کا اچھا ہوگا, ٹورڈ ہم سردیاں جا رہے ہوں گے, یہاں تک تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. لیکن آپ مجھے کوئی خطرہ ہے, کوئی گورنمنٹ کو خطرہ ہے, کسی کا ان کا خطرہ ان کے اپنے بوجھ تلے ہے گورنمنٹ کے, باقی کچھ بھی نہیں. سر اتنی بڑی حکومت ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ والے ہیں, پر یہ کوئی نیریٹو بھی نہیں بنا پا رہے نا, کیا وجہ ہے کہ مطلب ایک سائڈ اس کی آپ اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ ایک بیکار قسم کا نہ بکنے والا بیانیہ بنانے کی بھی شاید کوشش ہو رہی ہے بریکٹس میں, جو بکنے والا نہیں. دیکھیں قوم کو چیزیں بڑی کلیئرٹی سے نظر آ رہی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کی ہیٹ اور ان کی نفرت کی وجہ سے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر ہی مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک تو اس کے اندر فیکشن بہت سارے ہو گئے ہیں. بیگم صاحبہ کا ایک گروپ ہے, بہن کا ایک گروپ ہے, صاحب کا ایک گروپ ہے, پرانی پی ٹی آئی کا ایک گروپ ہے, مروت کا ایک گروپ ہے, لوائرس کا ایک گروپ ہے, عمر ایوب کا ایک گروپ ہے, گنڈا پور کا ایک گروپ ہے, 8-10 گروپ تو میں نے آپ کو بتا دی. اس گروپنگ کے اندر بھی گروپنگ ہے. پھر اسی کے اندر سے لوگ جو ہے وہ بین کے لیے بھی جا رہے ہیں کہ وہ انسٹیگیٹ کریں, بین کرو. اور پلس یہ کیسے کر رہے ہیں سیاست,
بینیفٹ گورنمنٹ سے کیسے لے رہے ہیں. اس کا مطلب اندر خانے اوپر نیچے دائیں بائیں پی ٹی آئی ملی ہوئی ہے. ٹھیک. میں تو بڑے دن سے کلیئر ہوں, بہت ساری چیزیں ٹائم سے کلیئر ہوتی یہ جو ہیں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ باہر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں, ملے ہوئے ہیں؟ 5 طرف سے کھیل رہے ہیں, 8 طرف سے کھیل رہے ہیں. صبح گالی دیتے ہیں, رات کو انڈرسٹینڈنگ سے بات کرتے ہیں, شام کو کرتے ہیں, ٹائم لے کے بائک آؤٹ کرتے ہیں, 15 منٹ بعد آ جاتے ہیں. سب ڈرامہ. ہم تو اندر اسمبلی میں بیٹھا ہوں, میں مجھے سب دیکھ رہا ہوں, میں ان کی رگ رگ سے بھی واقف ہوں. میں نے تو پیدائش ہی میری سیاسی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں ہوئی تھی. پرابلم یہ کہ جب تک ہم انٹرسٹ فری نہیں ہوں گے تب تک ملک نہیں چل سکتا.